وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين اما بعد۔ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے تفسیر موضوع قرآن کریم الم تری کے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی برکات، رحمتیں، مغفرتیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اپنی روحوں کو پروان چڑھانے اور نشو نما دینے کی اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کو ربیع القرآن روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی بہار ہے، یعنی جو قدر و قیمت، ثواب اور منزلت اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی ہے، وہ دیگر تمام کے تمام مہینوں سے اس مہینے کو ممتاز اور بالاتر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس کی تصریح قرآن کریم نے خود اپنی آیات میں بیان فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب کس ہدف کے لیے آئی ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس کتاب کا اصل ہدف اور مقصد وہ ہدایت ہے اور واضح کر کے حق بات کو واضح کر کے بیان کرنا ہے، یعنی بینات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے خود قرآن کریم اس سے بڑھ کر ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ ایک معصوم ہستی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ایک معصوم ہستی غیبت کے ایام میں گزر رہی ہے۔ ہر دو سے معرفت کا رابطہ ضروری ہے۔ جو ہاتھ میں ہے اس سے ہمارے پاس قوی تر رابطہ یقیناً ہونا چاہیے، چونکہ یہی حقیقی معنی میں نشاندہی امام قرآن ناطق، امام معصوم، امام حجت علیہ السلام کی طرف کرتی ہے۔ لہٰذا جو انسان قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ترک کر دیتا ہے یا غفلت برتتا ہے، اسے یہ بات یقین کر لینی چاہیے کہ اگر وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو تو چند دنوں کی آشنائی کے بعد انہیں بھی اسی طریقے سے ترک کر دے گا جیسے قرآن کریم کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان اپنے نفس میں یہ سوچتا ہے کہ معصوم ہستی وہ چونکہ بلند و بالا ہے، عظیم تر ہے، بالا تر ہے، اور چونکہ تمام کمالات کو لیے ہوئے ہے، اس لیے میں اگر ان کے ساتھ ارتباط قائم کروں اور زندگی بسر کروں تو ان کے ساتھ چل پاؤں گا۔ جبکہ حقیقت کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ انسان امام معصوم کے ساتھ چل سکتا ہے کہ جو ان کی سیرت کو، ان کی ہستی کو اور ان کی ذات کی اطاعت کرے، ان کی شخصیت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے۔ جو ان کی شخصیت کو ہی نہیں اتارتا بلکہ اپنی منمانی اور اپنے میلان اور رغبتوں پر ان کی ہستی کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی ان کے ہمراہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ ان کا ساتھ دینے میں اپنے نفس کی اتباع کا قائل ہے، نہ کہ نفس کو ان کی اتباع میں رکھنے کا قائل ہے۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے نفس کی اتباع میں امام کو یا قرآن کو تسلیم کرتا ہوں، لہذا میرا نفس جتنی مقدار میں، جتنی سطح کا اور جس قدر وہ ہمیں ابھارے گا یا اس کو قدم بڑھانے کی طرف ہمیں مائل کرے گا، بس اتنا ہی ہم قدم بڑھا پائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ نفس جو ہے وہ اپنی میں کو ترک کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ترک کرتا ہے، اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو اور اپنی رغبتوں اور میلانوں کے اوپر خود ان ہستیوں کو ترجیح دیتا ہے، بالاتر قرار دیتا ہے، قرآن کریم کو بالاتر قرار دیتا ہے، امام معصوم کو اپنے سے بالاتر قرار دیتے ہوئے ان کی اتباع کرتا ہے۔ اپنے نفس کے واسطے سے اتباع نہیں کرتا، براہ راست امام کی اتباع کرتا ہے۔ یہ شخص امام علیہ السلام کے ساتھ چل سکتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے وجود میں یہ عہد کریں، عہد و پیمان باندھیں، محکم اور پختہ ارادہ کریں کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو معصوم ہستی قرار دی ہے کہ جس میں کہیں سے باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ ظاہری نہ مخفی، باطل اس کتاب میں سرایت نہیں کر سکتا۔
یہ معصوم ہستی ہے جس کی عصمت کی گواہی ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی دی، قرآن کریم نے خود اس کی عصمت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی صورت میں دی ہے۔ ہم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ لہذا قرآن جو معصوم ہستی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہمارا برتاؤ وہ معرفت کا برتاؤ ہونا چاہیے، اطاعت کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ تعظیم اور تقدس کا برتاؤ تو ہے ہی دل میں، وہ تو انسان کے امام معصوم علیہ السلام کی عزت اور توقیر، حتیٰ کہ مخالفین بھی عزت و توقیر کرتے تھے۔ لیکن معرفت اور اطاعت کا تعلق ان ذوات سے وہ خاص بندے ہی پیدا کر پاتے ہیں، اور انہی کو حقیقت میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں ہم اسی عہد اور قصد اور نیت کے ساتھ اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کریم سے تعلق پیدا کریں، ہم قرآن کریم سے اپنا قلبی تعلق پیدا کریں، اپنا فکری تعلق پیدا کریں، حتیٰ کہ ہمارے بیان میں، ہمارے نوحوں میں، قصیدوں میں، ہماری نظم میں، ہماری زندگی کے امور میں، ہمارے مختلف زندگی کے بارے میں جو موقف ہیں، گھریلو جھگڑے ہو جاتے ہیں، کاروبار، خرید و فروخت، کام کاج، جاب، روزمرہ زندگی کے مسائل، بچوں کے ساتھ رویہ، زوجہ کے ساتھ رویہ، والدین ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، سب کے لیے ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ اس سے عظیم تر، بالا تر، وسیع تر اور خوبصورت ترین اور کوئی منبع ہمارے ہاتھوں میں اس وقت نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کیا تعلق پیدا کریں؟ اول معرفت کا تعلق پیدا کریں، اور یہی معرفت ہمیں اطاعت کی طرف ابھارے گی، اطاعت کا تعلق پیدا کریں۔ اس کو ایک اور انداز میں بھی اگر کہا جائے، ہم تجربہ کر کے دیکھیں، چونکہ ایک تجربہ دینی کے عنوان سے اصطلاح ایجاد ہے، اگرچہ غربی افکار میں یہ اصطلاح ایجاد ہوئی لیکن اپنی جگہ یہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہم دینی امور کو تجربہ کر کے دیکھیں، دنیا کو تو تجربہ کرتے ہیں ہم، مثلا فلاں میں نے دنیاوی طریقہ اختیار کیا تو میں نے اپنا مال بچا لیا، فلاں طریقہ اختیار کیا میری مثلا جاب بھی لگ گئی، فلاں طریقہ اختیار کیا تو میں اس سے انتقام لینے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ہم دنیاوی طور طریقوں میں تجربہ خوب کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا تجربہ، ایک جگہ مال ڈوبا ہے اب دوسری جگہ مال لگانے کا تجربہ، پھر تیسری جگہ ایک جگہ تعلق قائم نہیں ہوا اب دوسری جگہ تعلق قائم کرنے کا ہم تجربہ کریں گے۔ ہم دینی امور کا بھی ایک تجربہ کریں، دیکھیں کہ توکل کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کے موقف کو اختیار کرنے کا، مثلا قرآن واضح بیان کرتا ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، تو صبر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک تجرباتی زندگی بھی آتی ہے، تجرباتی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ دوسروں کو جب ہم بیان کرتے ہیں اپنا ہی زندگی کا تجربہ، تو دوسروں میں بھی تشویق اور رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس موضوع کے شروع کرنے کے بنیادی اہداف ہیں کہ قرآن کریم سے تمسک پیدا کریں، اس کی جو ہدایت ہے، اس کی رہنمائی ہے، چونکہ یہ الہی ہدایت اور رہنمائی ہے، لہٰذا اس کو ہم فقط تقدس و تعظیم کے دائرے میں بند نہ رکھیں، اس سے کہیں گنا آگے بڑھا کے اپنی روحوں کو اس کے ذریعے سے آباد کریں۔ یہ ہماری روحوں پہ بہار کا سماں پیدا کر دے، جیسے بہار آتی ہے خشک جگہوں کو تر و تازہ کر دیتی ہے، بنجر اور بیابان اور اداس موسم کو رنگین بنا دیتی ہے۔ روحوں کی بھی بہار قرآن کریم کی آیات اور ان آیات کو اپنے نفس اور اپنی روح کے اوپر بسانے سے ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس موضوع کا انعقاد کرتے ہیں۔ آپ دوستان ہر آیت کے اوپر خود غور و فکر کریں۔ یہ آغاز درس سے پہلے دوسرا ایک وعظ و نصیحت کا نقطہ ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت ہے، اور پھر انہی آیات و روایات کی برکت سے آپ عزیزان کی خدمت میں یہ نصیحت ہے کہ انسان اپنے وجود کے اوپر تعلق جو معلومات کا ہے اس کو یقینی بنائے۔ یقینی بنانے سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز زمین کے اوپر پڑی ہوتی ہے، زمین نے اسے پکڑا نہیں ہوتا، لہٰذا اسے کوئی بھی چیز اٹھا کے آگے پیچھے کر سکتی ہے اور تھوڑا سا واقعہ دھرم بھرم کر کے اسے رکھ دے گا۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ اندر راسخ ہوتی ہے، راسخ وہ اندر یعنی کسی بڑی حد تک اندر اس کی گہرائی میں اس جڑ گئی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے
قبلاً مثالیں بھی دیں کہ ایک پودا ہے، آپ پودے کو لے کے آتے ہیں، مٹی میں ڈھلا ہوا وہ پودا ہے، زمین پر رکھ دیتے ہیں، فرش پر رکھ دیتے ہیں۔ اب اس زمین نے اسے نہیں پکڑا، چند دن تر و تازہ رہے گا، پھر اس کے بعد وہ پودا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ جو غور و فکر کے بغیر معلومات ہوتی ہیں، صرف سنی معلومات، اور اس کے بعد ہم اٹھ کے چلے گئے، اس معلومات کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے نفس پر چند معلومات کو رکھ دیا، چند ہم نے شو پیس اپنے نفس کے اوپر رکھ دیے، لیکن جب زندگی کے ایام گزرے تو وہ ہمارے نفس سے پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کی بجائے ایک دفعہ پودے کو آپ مٹی کے اوپر رکھتے ہیں، تھوڑا سا گڑھا کھودتے ہیں اور پھر مٹی کے اندر اس کو دفن کرتے ہیں، اور درخت کی یا پودا کا تنا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے۔ یہاں پہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور اس کو مناسب آب و ہوا ملتی ہے تو وہ پودا زمین کے اندر جڑ پکڑتا چلا جائے، یعنی زمین اسے پکڑ لیتی ہے۔ اب اس پودے کو طوفان بھی نہیں ہلا سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اس سطح کی معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ، جسے نفس نے اندر سے پکڑ لیا، ضد نے نہیں۔ بعض اوقات ضد لگائی ہوتی ہے، تو ضد جس سے لگائی ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ضد بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی وہ مسلم ملک سے اٹھ کے کافر ملک میں چلا جائے، وہاں پہ چونکہ اب ہے ہی نہیں جس سے ضد لگانی ہے، تو وہاں پہ اس کا بالکل ہی کہتے ہیں کہ میٹر جو ہے یا اس کا اپنی شخصیت ہے وہ کاملاً برعکس ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ معلومات جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، یہ معلومات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے لباس میں ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر یہ لباس الفاظ نہ پہنایا جاتا قرآن کریم کے اس علم کو، تو قرآن کریم کے علم سے ہم میں سے کوئی بھی واقف نہ ہو پاتا۔ جس طرح روحوں کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، قرآن کے معارف کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس لیے بدن کے توسط سے ابھی ہم روح کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہم سب کی ارواح جدا جدا ہیں، لیکن بدن ہمارے لیے قبلہ قرار پاتا ہے۔ بدن ہے کہ جس کے توسط سے ہم رخ کرتے ہیں روح کی طرف، ہر شخص کی ذات کی طرف۔ اسی طرح الفاظ قرآن کریم کے وہ بدن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کی مدد سے ہم نے معانی تک پہنچنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے خود الفاظ، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، وہ بہترین طریقے سے معنی کو بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جو معنی کو بالکل کامل روشن کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی عام عادی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، محلی اور علاقائی دنیا میں ہر شخص ان باتوں کو بہتر اگر الفاظ پہ غور و فکر کرے جان سکتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بعض ایسے معنی ہوتے ہیں جو قباحت رکھتے ہیں، چونکہ معنی جو ہے نا وہ انسان کے ذہن سے باہر جو حقائق ہے اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ یہ 3 مراحل ہمارے پاس آ گئے، چونکہ ہم نے آج کا درس بھی جو شروع کرنا ہے وہ الفاظ سے شروع کرنا ہے۔ آپ کے سامنے یہ الفاظ کی جو حکمت ہے وہ آشکار ہونی چاہیے۔ لفظ جو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں، چونکہ کتابت اور لفظ میں فرق ہے۔ آپ جو کاپی میں لکھتے ہیں یا کتاب میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ کتابت ہے۔ کتابت الفاظ کو بیان کرتی ہے، الفاظ تک پہنچاتی ہے، الفاظ معنی تک پہنچاتے ہیں، معنی روح کے اندر ہوتا ہے۔ معنی جو ہے وہ باہر حقیقت تک پہنچاتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ بس الفاظ کے آئینے میں معنی کو دیکھتے ہیں، معنی کے آئینے میں جو خارج میں حقائق ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا ہم میں سے امریکہ جا کر کسی نے بھی نہیں دیکھا، ممکن ہے ہم لفظ امریکہ کے ذریعے سے ایک ریاست کے معنی کو لیتے ہیں جس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اس معنی کے آئینے میں وہ جو حقیقت نقش دنیا کے اندر موجود ہے، ہم اس تک پہنچنے کی یا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی یہ جو مراحل ہیں 3، اس کو کہتے ہیں معلومات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور تمام حقائق سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کی ہمیں معلومات دی ہیں۔ اب جو باہر حقائق ہیں، بعض حقائق بڑے پست قسم کے ہیں، اس لیے ان کا معنی بھی پست شمار ہوتا ہے، اور جو لفظ اسے بیان کرتا ہے اگر وہ کاملاً لفظ اس معنی کو بیان کر رہا ہو تو وہ لفظ ایک قسم کی گالی بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ لفظ کنایتاً بیان کر رہا ہو تو پھر وہ سنجیدہ اور باادب لفظ کہلاتا ہے۔ یعنی بعض ایسے معنی ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کے اسی لیے آپ نے ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ وہ پورا معنی آپ کے ذہن میں روشن نہ ہو جائے، چونکہ لفظ
کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا ہے۔ مثلا میں اپنا علم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو میں الفاظ کے ٹرین کے اوپر یا الفاظ کی سواری کے اوپر اس معنی کو سوار کروں گا، اور پھر میں اپنے منہ سے الفاظ کو صادر کروں گا، آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ الفاظ ہوں گے، اور وہ جو مسافر معنی تھے وہ آپ کے روح کے اندر اتار کے الفاظ غائب ہو جائیں گے۔ الفاظ کی دنیا ایسی ہے، یعنی الفاظ کیا ہیں؟ اب ایک اور پہلے آئینہ قرار دیا جس میں آپ معنی دیکھتے ہیں، ایک اور مثال دیکھیں، الفاظ جو ہیں وہ خود سواری ہیں، اس کے اوپر جو مسافر ہے اسے کہتے ہیں معنی۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ سواری بھیجوں گا، یہ سواری آپ کی، اس کا سٹیشن ہے ہمارے کان، وہ کانوں سے ٹکرائیں گے تو وہاں پہ مسافر کو اتار دیں گے اور وہ آپ کے نفس کے حوالے ہو جائے گا۔ اگر یہ جو معنی ہے، یہ جو معنی قبیح ہو، تو آپ یہاں پہ کہیں گے کہ برائے مہربانی اس سواری کو کہ کامل معنی نہیں میرے ذہن میں اتارنا، میرے سٹیشن پہ اس پورے معنی کا اتارو تو بڑی گندگی ہو جائے گی۔ جیسے بعض الفاظ قرآن کریم نے بیان کیے، اذا لامستم النساء، جب تم خواتین کو چھو۔ اب وہ پورا کا پورا بیان کر سکتا تھا حدود اربع کہ چھونے سے کیا مراد ہے، یہ کرو، فلاں سٹیپ ہے، فلاں سٹیپ ہے، تو آپ یہاں پہ کہیں گے کہ مہربانی فرما کے اتنا ہی کافی ہے۔ لہٰذا الفاظ بعض اوقات معنی کو بیان کرتے ہیں لیکن پوشیدہ طریقے سے، تمام معنی بیان نہیں کرتے۔ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو تمام معنی بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ نے معنی اتنے خوبصورت ہیں، معنی اتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ ایسے الفاظ آپ نے لے کے آنے کہ وہ سواری اپنے تمام مسافر کو اتار دے اور آپ کے حوالے کر دے۔ قرآن کریم میں یہ حکمت بہت آشکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جن معانی کو انسان کے نفس کے حوالے کرنا تھا اس کو بیان کرنے کے لیے چناؤ کیا ہے الفاظ کی دنیا میں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ہی فیلڈ کے یا ایک ہی جاب کے کئی بندے ہیں، آپ ان میں سے ایک کا چناؤ کرتے ہیں، وہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کیوں کیا؟ آپ کہیں گے چونکہ میں جو کام لینا چاہتا ہوں وہ سب سے بہترین طریقے سے یہ کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو معنی ہم تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ اور سب سے واضح ترین طریقے سے جو معنی، جو الفاظ ان معنی کو بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان الفاظ کا چناؤ کر لیا۔ ممکن ہے کہ اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں 8-10 اور کلمات ہوں، جیسے کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے لیے 70 الفاظ ایجاد ہیں عربی زبان میں، لیکن آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ کلمہ جمل نہیں آیا، صحیح ہے؟ ابل قرآن میں آیا ہے، ناقہ قرآن میں آیا ہے۔ اب ابل اور ناقہ، جہاں پہ ناقہ ہے ادھر ابل نہیں کہا، جہاں پہ ابل آیا وہاں پہ ناقہ نہیں کہا، چونکہ اس میں حکمت ہے معنی کے اعتبار سے۔ حتیٰ کہ کہا گیا کہ ترادف وجود نہیں رکھتا عربی زبان میں، ایک معنی کے بیان کرنے والے دو الفاظ بشر اور انسان مترادف نہیں ہیں، الگ ہے، کیونکہ بشر میں مادی جہت مقصود ہے اور انسان میں انس اور انسان کی معنوی جہت مطلوب ہے، لہذا دونوں مترادف نہیں ہیں کلمات، ایک ہی ذات کے لیے دونوں لفظ بولے جا رہے ہیں۔ لہذا بالفاظ دیکھیے قرآن کے لفظ میں دقت خود آپ کو ایک وسیع معرفت کا سہارا بنتی ہے اور وسیع معرفت عطا کرتی ہے۔ لہذا آپ نے اس مرحلے میں دیکھا کہ ہم جو معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں یہ علم الہی ہے، یہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لباس سے الفاظ عطا کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ الفاظ کی سواری کے اوپر اللہ نے ان معانی کو اس لیے جاری کیا ہے کہ جب یہ الفاظ ہماری سماعتوں کے حوالے ہوں گے تو ہمارے نفس کے حوالے معنی کو کر جائیں گے، معنی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اچھا معنی پہنچ گیا تو ہمارا تعلق قائم ہو گیا؟ نہیں، ثواب مل گیا کہ یہ بھی تم نے جو مثلا کعبے کو چومنے کا ثواب ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بوسہ لینے کا ثواب ہے، حتیٰ ان کی زری کو تعظیم اور محبت سے بوسہ دیتے ہیں، اس تعظیم اور محبت کا ثواب ہے، لیکن تعلق جڑ گیا ہمارا؟ یقیناً تعلق نہیں جڑا۔ کتنی ایسی عظیم ہستیاں تھیں اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ان سے بغل گیر بھی ہوتی تھیں، معانقہ کیا کرتی تھیں، ان کے بوسہ لیا کرتی تھیں، لیکن دشمن بعد میں بن گئی، کچھ بھی اندر ٹرانسفر نہیں ہوا، کچھ منتقل نہیں ہوا۔ لہٰذا اسی طریقے سے یہ معنی ہمارے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں گے،
ایک ربط پیدا کریں گے، لیکن اس ربط اور تعلق پیدا کرنے کے بعد ہم نے اسے پکڑنا ہے، جتنی مقدار پکڑ پائے اتنا ہمارا مقام اور منزلت بن جائے گی۔ لہٰذا اس اعتبار سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس موضوع کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دوسری آپ کی خدمت میں نصیحت عرض تھی وہ یہی ہے کہ ہم الفاظ اور معنی کی دنیا میں غور و فکر کے ذریعے سے اپنے نفس کا حصہ بنائیں، غور و فکر کے ذریعے سے اپنے نفس کا حصہ بنائیں۔ ہر وہ معلومات جس کو ہم غور و فکر کے ذریعے سے لیتے ہیں وہ ہمارے نفس کا حصہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کے ذریعے سے اس امر کو اپنے نفس کا حصہ بنائیں۔ ہمارے اس پورے درس میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بار بار سامنے آتی رہے گی کہ آپ سے تقاضا کیا جائے گا کہ اس کو غور و فکر کے ذریعے سے ہم لیں۔ آگے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ غور و فکر سے کیا مراد ہے۔ اس کو بہت مختصر طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صرف یہ مقصود آپ کی خدمت میں تھا کہ غور و فکر ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے، پہلا واحد ذریعہ جس سے ہم نے اپنے نفس کے ساتھ اس معنی کا تعلق بنانا ہے۔ ایسا ہی اس بات کو میں اہمیت کی وجہ سے دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار کر دوں کہ یہ جو معنی الفاظ کی صورت میں ہمارے نفس تک پہنچیں گے، کیونکہ قرآن نے بہت واضح الفاظ ذکر کیے ہیں، قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ اس میدان میں ذکر کیے ہیں، اس لیے قرآن کریم کہ وہ معنی کہ جس کو کامل بیان کرنا چاہیے، الفاظ بھی ایسے لے کے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو کامل معنی ہمارے حوالے کر دیں، وہ معنی کہ جن کی طرف اشارہ ہی بس کافی ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ جو مکمل معنی ظاہر نہیں فرمائے گا بلکہ کچھ اس کا معنی ہمارے حوالے ہو جائے گا۔ لہذا معنی کی قباحت لفظ کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور نہ لفظ کا کیا قصور ہے۔ قباحت لفظ میں کبھی بھی نہیں ہوتی، حقیقت میں حقیقی ذات میں ہوتی ہے وہ قباحت، وہاں سے معنی میں قباحت آتی ہے، اور معنی سے قباحت کہاں سے آتی ہے؟ الفاظ، اور نہ الفاظ تو حروف تہجی کا مجموعہ ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے وہ چونکہ لفظ قبیح معنی سے تعلق پیدا کی اس لیے اس میں قباحت آ گئی۔ تو قرآن کریم نے اس ادب کا بہت خیال رکھا ہے، بہت خیال رکھا ہے کہ وہ جو معنی قبیح شمار ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے ذکر جو الفاظ کیے ہیں وہ کنائے کی صورت میں ہیں۔ صحیح، وہ ایسے الفاظ بیان کیے جو صرف اشارہ کریں، لیکن وہ معنی جو انسان کی عظمت کا باعث بنتے ہیں، اس کی عروج اور ترقی اور اس کے نفس کی بہار اور زندگی کا باعث بنتے ہیں، ان الفاظ کو قرآن کریم نے ایسے الفاظ اور معنی کے لیے لے کے آیا کہ جو الفاظ مکمل طور پہ معنی کو ظاہر کر دیں۔ لیکن یہاں پہ اب نصیحت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود تھی وہ ذکر کی جائے کہ اس جگہ پر ہمارے پیش نظر صرف معلومات کا تعلق پیدا کرنا نہیں ہے، وہ تو آپ ترجمہ کر کے یا مثلا درس ابھی ہم آپس میں تبادلہ علمی کر رہے ہیں، اس تبادلہ علمی سے کسی حد تک سیکھ جائیں گے۔ ہمارا اصل ہدف اس معنی مبارک میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا نفس اس معنی کو پکڑ لے۔ صرف نفس سے تعلق کافی نہیں ہے، نفس معنی سے ہم نے اپنے نفس کا تعلق جوڑنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیسے تعلق جوڑیں؟ مثلا میں ابھی آپ کے سامنے آیات، ایک ڈھیر ہمارے سامنے آیات کا لگ جائے گا، مختلف طرح کے معنی ہمارے سامنے بیان کیے جائیں گے، ہم کس طریقے سے اپنے نفس کا تعلق ان سے جوڑیں؟ میں غور و فکر سے مثلا یہ بھی اللہ کی بڑی توفیق ہے، ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے محضر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، ایک معصوم ہستی کے محضر میں حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی۔ اب اس محفل سے ہم معنی سے تو ایک تعلق جوڑیں گے، لیکن میرا نفس اس معنی کو اپنا کیسے بنائے؟ یعنی میں جو کچھ بیان کروں گا اس کو ہم نے اپنا بنانا ہے، ہر ایک نے اسے اپنا بنانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن آزاد رکھی ہے، لیکن ہر کوئی سانس لے کے اپنے لیے آکسیجن کا سرمایہ اکٹھا کرتا ہے۔ یہ بھی دسترخوان کھلا ہے قرآن کریم کا، یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اس نے ہر ایک نے اپنی غذا خود اختیار کرنی ہے۔ کیسے غذا کو اختیار کیا جائے؟ بنیادی ترین اس کے ذرائع دو ہیں، بنیادی ترین، اور بھی ہیں اس کے مراحل۔ مثلا ایک مرحلہ تقویٰ ہے، ابھی اس کی طرف نہیں جاتے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ،
تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ ہم دو بنیادی ترین چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی چیز ہے غور و فکر، جو بات لیں غور و فکر سے لیں۔ غور و فکر کی علامت سوال کرنا ہے۔ اگر نفس کے اندر سوال اٹھتا ہے تو یہ غور و فکر ہے۔ بس ہمارے پاس پہلا ذریعہ کیا آ گیا اس عنوان سے؟ غور و فکر آ گیا۔ ایسے پہلی چیز ہے کہ ہم ہر مطلب کے اوپر غور و فکر کریں۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ بیان کیا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، یا فلاں بلند ترین عظیم ترین ہستی نے یہ کہا ہے، بس میں قبول کر لوں۔ اس روش سے نہ جائیں۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ میرے یعنی یہ کلام الہی ہے۔ میں نے تو بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور معصوم ہستیوں کے اگر مد مقابل دیکھا جائے تو بہت ہم نے غیر معصوم ہستیوں کا انتخاب کیا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کہے، جیسا کہ قرآن کریم پورا کا پورا کلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کلام کہے تو اس وقت بھی کیا لازم ہے ہمارے لیے؟ غور و فکر کر کے لیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے یا ان کے قلوب پر قفل لگے ہیں، ان کے قلوب کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم ایسے مورد میں غور و فکر سے پھر ہم لیں۔ اگر غور و فکر سے نہیں لے پائیں گے تو اس میں ہمارے نفس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن نے اس کو کیا نام دیا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دائرے کفل میں ہے، تالے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک مطلب اس زمرے میں آ گیا کہ آپ نے اس جگہ پہ نوٹ کیا کہ غور و فکر انسان کے نفس سے ایک نو تعلق جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس تعلق کو ہمیں قائم کرنے کے لیے زحمت اٹھانے پڑے گی۔ یہ زحمت بدنی زحمت نہیں ہے، یہ نفس کی زحمت ہے، نفس کی مشقت ہے۔ اس لیے نفس کی زحمت اور مشقت کے ساتھ جو ہے نا ہمیں یہ اٹھانا پڑے گی، اس کی زحمت اٹھانے پڑے گی۔ تو آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ پہلا طریقہ غور و فکر ہو گیا۔ غور و فکر سے ہمارے نفس کا حصہ بنتا ہے۔ جتنا غور و فکر اتنا عمیق طور پہ وہ ہمارے اندر جائے گا۔ جتنا زیادہ دقت کریں گے اتنی زیادہ عمیق طریقے سے معنی ہمارے اندر سرایت کرے گا، اور پھر ہم اسی کے ہمراہ زندگی بسر کریں گے۔ دوسری چیز جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ جتنا اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کریں گے، قرآن کے معانی کا تعلق ہمارے نفس سے ویسا ہی جڑے گا۔ نجاسات اور انحرافی اور گمراہ کن خیالات اور افکار کی نجاست میں اس قرآنی معنی کی طہارت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ وہ ہمارے پاس چیز ہے کہ جتنی چسپ بھی ہم استعمال کر لیں یہ دونوں آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ بعض ایسی چسپ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی لگائی تو جڑ گئی۔ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ میں ہر نوع کی چسپ اختیار کر چکا ہوں، اس دیوار کے ساتھ اس فریم کا تعلق پیدا نہیں ہو رہا، تو ہم کہیں گے کہ اس دیوار کو صاف کرو پہلے۔ یہ فریم پاکیزہ ہے، یہ چسپ بھی درست ہے کہ جس کا استعمال کر رہے ہیں، دیوار صاف نہیں ہے، بڑی آلودہ ہے دیوار، مٹی مٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ مٹی کیا ہے؟ غفلت کی مٹی ہے، گناہوں کی مٹی ہے، آل اولاد میں گم ہو جانے کی مٹی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی ہے سورہ منافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ فمن یفعل ذلک، جس نے یہ کام کیا کہ اپنے 24 گھنٹوں میں گم رہا مال اور اولاد کے چکروں میں، فاولئک هم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والوں میں سے یہ ضائع کر دیا اپنا دن پورا۔ اس نے زندگی کو ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار تھوڑی ملتی ہے۔ ہر لذت، ہر نعمت، ہر راحت اور سکون دوبارہ مل جائے گا، زندگی دوبارہ ملے گی، یہ لوٹ کے وقت آئے گا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں، یہ دوبارہ یہ توفیق، یہ صحت، یہ عمر کا حصہ، یہ آب و ہوا اور فضا جو ابھی بنی ہوئی ہے نہیں لوٹ کے دوبارہ آئے گی۔ لہذا لا تلہکم اموالکم و اولادکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا
کہ اس کو الہا کہتے ہیں کثرت مشغولیت، کثرت مشغولیت کی وجہ سے آپ کی توجہ ہٹ جانا۔ مثلاً آپ بڑی شدت کے ساتھ ایک چیز میں مشغول ہو گئے، بالفرض آپ کسی سے ملاقات میں انتہائی شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے، اس مشغولیت کی وجہ سے آپ کو نہیں پتہ لگا آس پاس کون گیا کون آیا، تو یہاں پہ اب آپ افسوس کریں گے میں کیوں اس کثرت سے مشغول ہوا اور فلاں بندے سے ملاقات نہیں کر سکا بالفرض۔ تو الہا بھی یہی ہے، یہاں پہ یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ اموال اور اولاد کی تدبیر نہ کرو، یہ نہیں کہا جا رہا، ادھر کہا جا رہا ہے کہ ایسا شدید تعلق تمہارا قائم نہ ہو کہ اللہ کا ذکر ہی نہیں تم سے ہو سکے، توجہ ہی نہیں اللہ کی طرف جا رہی۔ یعنی جو ہستی دے رہی ہے، جس نے اولاد دی، جس نے مال دیا، جس نے اولاد کو باقی رکھا، جس نے اولاد کو صحت عطا کی، رزق عطا کیا، اس خلقت کے اندر ہمیں باعزت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، دوسروں سے مستغنی قرار دیا، اس ذات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارہ اٹھانے والا۔ مال کا نقصان خسارہ نہیں ہے، جسم کو دکھ اور درد ہو جانا خسارہ نہیں ہے، کوئی عمدہ کھانا نہیں کھا سکے خسارہ نہیں ہے، فلاں جگہ عزت نہیں ملی کوئی خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ کہاں پر ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کی طرف نہیں توجہ۔ جو اتنے عظیم محسن احسان کرنے والے کا یہ قدردان نہیں ہے، مجھے بتائیں ہم جیسے لوگ عام سے جو کہ اصلاً ایک ذرہ بھی نہیں حیثیت رکھتے، اگر ہم احسان کریں تو ہماری قدر کوئی کرے گا؟ اس لیے جو اللہ کا قدردان نہیں ہے، آج سمجھ لیں کہ جو نیکی تم اس سے کر ڈالو یہ تمہارا قدردان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ہم نے ان معلومات کو غور و فکر سے تعلق جوڑنا ہے۔ غور و فکر کی راہ میں رکاوٹیں کون سی ہیں، وہ کثافتیں کون سی ہیں؟ غفلت اللہ تعالیٰ سے۔ جب تک غفلت کی گرد ہمارے نفس کے اوپر چڑھی ہوگی، یہ معنی کا تعلق نہیں پیدا ہوگا۔ وہ چسپ ہے غور و فکر، چسپ ہمارے پاس، لیکن یہ چسپ کام نہیں کر رہی۔ آپ کہیں گے میں غور و فکر کرتا ہوں نہیں سمجھ آتا کچھ، تو کیسے سمجھ آئے گا؟ تمہارے ذہن میں جب نماز پڑھو تو میتھمیٹکس استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا نقصان ہو گیا، اتنا فائدہ ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، اندر لڑائیاں چل رہی ہیں اور باہر الحمدللہ رب العالمین چل رہا ہے۔ یہ کیسے چسپ جوڑے گی اسے؟ گرد غفلت کو دور کرنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے، کیونکہ انسان کے اوپر جو گرد چڑھتی ہے وہ محافل کی وجہ سے ہے، اس لیے اپنے خانوادے کی محافل کو ایک حد تک دین نے کہا ہے کہ رکھو، حقوق ایک حد تک دو۔ ہر ٹائم جو بیوی بچوں کے درمیان رہتا ہے اس کے لیے زندگی تو ویسے ہی سخت ہو جاتی ہے، یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ زندگی سخت ہو جاتی ہے، آخرت تو کل برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ جو ہر ٹائم بیوی بچوں کے درمیان رہتا ہے، چونکہ بیوی بچوں کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ کو آرامش دیتی ہیں۔ روح کو مادی آرام زیادہ مل جائے تو اس کی مثال ویسی ہے جیسے ایک پودے کو زیادہ پانی مل جائے، وہ اس کی جڑوں کو گلا دیتا ہے۔ روایات نے واضح بیان کی، یہ کھانے پینے اور شہوات اگر زیادہ میسر آ جائیں تو اس کی جڑیں گل کے رہ جاتی ہیں، وہ نہیں پھر سہ سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا مٹی کے اوپر، وہ نہیں مختلف طرح کی مصیبتوں کو اور ہواؤں کو اور طوفانوں کو سہ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ مقدار آرامش کی جو ہماری صحت روح کے لیے لازم ہے وہ ہم نے بیوی بچوں سے لی، خواتین سے لی، چونکہ خواتین کا محارم کا دائرہ وسیع ہے۔ سب سے ایک نوع انسان آرامش لیتا ہے، وہ آرامش اور راحت لی، اس کے بعد اپنے نفس اور روح کو پھر دوبارہ زحمت اور مشقتوں کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہوتے ہوئے ڈال دیا۔ یہ ذکر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جو اپنی زندگی کا نہیں یہ سرمایہ اکٹھا کرتا تو کوئی اس کے اوپر معجزہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ معجزات ہو سکتے ہوتے تو انبیاء علیہ السلام کے یہ والے معجزے آ چکے ہوتے۔ معجزوں سے ہدایت انبیاء نے نہیں دی۔ لاٹھی سانپ بن گئی، مردہ زندہ ہو گیا، ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، درخت آ کے گواہی دینے لگ گئے، لیکن یہ معجزہ نہیں ہوا کہ یہ جو اندر سے دل ہے یہ فوراً ایمان لے آئے۔ اس کے لیے زحمت اٹھانی ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ جناب حمزہ جیسی شخصیت ہو وہ بھی پھر تپتے صحراؤں کے اندر تلواروں کی کاٹ کو برداشت کریں گی۔ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت، عظیم شخصیت ہو
جن کی طرف نگاہ کرنے کو عبادت قرار دیا گیا اور کندھوں پہ انہیں اٹھانا بچپنے میں صحابہ کرام اپنے لیے فضیلت شمار کیا کرتے تھے، بالآخر بیابان کربلا کی تلخی اٹھانا پڑی۔ لہذا اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں کہ ہمارے لیے لازم ہے اس مقام پر کہ قبل اس کے کہ ہم یہ موضوع شروع کریں، اس موضوع کے معنی آپ کے حوالے ہوں، ہم اسے غور و فکر وہ چسپ والی چیز ہے، تزکیہ نفس وہ جوڑ دے گا، لیکن تزکیہ نہیں ہوگا تو غور و فکر کیسے جوڑے گا؟ تزکیہ نہیں، صاف کرو، شفاف کرو۔ اس لیے اعلیٰ صفات سے آراستہ ہونے سے پہلے صفات رذیلہ سے چھٹکارا لازم ہے، وَإِلَّا اعلیٰ صفات کا تعلق ہی نہیں جڑے گا، وہ ساری اعلیٰ صفات فساد کے لیے پھر آ جائیں گی۔ بالآخر اس ٹائم صہیونیوں اور اسرائیلیوں کو کوئی پیسہ دیتا ہے تو وہ ملک چل رہا ہے، کہ ان کی مدد کرتا ہے تو وہ پھر اس قدر دہشت گردی اور فساد برپا کر پاتے ہیں۔ وہ دینے والے، ان کے اندر ایک صفت ہے کہ خرچ کریں، لیکن راہ فساد میں خرچ کیا انہوں نے۔ بعض جرت مند ہوتے ہیں لیکن وہ لڑائی جھگڑوں میں جرت مند ہو جائیں گے اگر صدائے حق کو بلند کرنے میں جرت مند نہیں ہوں گے۔ بعض اچھی تدبیر کر سکتے ہیں، جیسے اپنے بیوی بچوں اور گھروں کی تدبیر کرتے ہیں، اگر راہ حق کے لیے تدبیر نہیں کریں گے وہ فساد کی تدبیر میں آ جائیں گے، پھر رقص و سرور کی محافل جمانے کے لیے تدبیر کر رہے ہوں گے، یہ والا آپ مائک لے لیں، فلاں ڈیک لے لیں، اس طرح سے آپ سیٹیں لگا لیں، فلاں شخصیت کو بلا، ساری تدبیر اس کی کس کے لیے ہوگی؟ فساد کی خاطر ہوگی۔ باطل کو اگر اعلیٰ صلاحیت کے افراد نہ ملتے تو باطل کبھی اجاگر ہو پاتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح سے حق کو اعلیٰ صفات والے افراد چاہیے، باطل کو بھی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حق کو اعلیٰ صلاحیتیں دینے والے افراد اپنی صلاحیتیں نہیں دیتے، باطل کو دے دیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں یہ کام کروں گا، اتنے پیسے میری صلاحیت کے دے دو۔ تو خلاصہ کلام آپ نے ملاحظہ کہ یہ دو شرطیں ہیں، تفکر اور تزکیہ۔ اگر تزکیہ نہیں ہوگا، تفکر کی چسپ جو ہے معانی کو نفس کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں یہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دلوں کے تالے نہ حوزہ علمیہ پڑھنے سے کھلتے ہیں، نہ یہ دلوں کے تالے قصیدے اور نوحے پڑھنے سے کھلتے ہیں، نہ عزادار بننے سے، نہ حاجی نہ زائر۔ یہ دلوں کے تالے قرآن کہتا ہے تدبر کرو گے تو کھل جائیں گے۔ اپنی جگہ یہ سارے ثواب کے کام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہم نفی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک نوع کمال ہے۔ اصل کمال کیا ہے؟ اپنے ذات سے اس کا تعلق جوڑنے۔ اس لیے ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تدبر۔ لیکن یہ تدبر کب ہمیں کام دے گا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کے معنی کو نہیں چھوا جا سکتا۔ الفاظ کو چھو لو گے، ہم بدنوں کو چھو لیتے ہیں، روحوں کو چھو سکتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ کو چھو لیں گے، بدن اگر اس کی روح کو چھونا ہے، روح قرآن کو، روح الفاظ کو کیا چاہیے؟ طہارت چاہیے۔ جیسے اہل بیت علیہ السلام کی ارواح کو چھونا ہے، محبت چاہیے، عشق چاہیے، معرفت چاہیے، بدن نہیں چاہیے۔ اس لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آنکھوں سے غائب ہیں، دلوں سے بھی غائب ہیں۔ دلوں سے غائب ہوں تو فاسق ہے انسان، وہ منافق ہے وہ انسان۔ قلوب کا تو تعلق امام کے ساتھ ہے، امام سے توسل کرتا ہے، امام سے محبت کا اظہار کرتا ہے، امام سے تعلق قائم کرتا ہے، ان کی معرفت کے لیے اس کے قلب وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ تعلق تو ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا قرآن کے معانی سے تعلق کے لیے کیا چاہیے؟ طہارت چاہیے، تزکیہ چاہیے۔ یہ طہارت و تزکیہ کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط یہ ہم پوری کر لیں تو ہمارے لیے ابتدا میں کافی ہے۔ پہلی شرط علماء کرام اس پہ بہت زور دیتے ہیں، کوئی لمبے چوڑے برنامے، کوئی لمبے چوڑا شیڈیول یہ آپ کو نہیں عرض کیا جاتا، صرف ایک بات کی جاتی ہے، صرف ایک بات، اور وہ کیا ہے؟ حرام سے بچ جائیں، جو حرام ہے اس سے اجتناب کریں۔ آنکھ حرام کی طرف بڑھ رہی ہے، نفس چاہتا ہے اس آنکھ کے ذریعے سے حرام کو دیکھ لوں، نفس کو روک لیں، آنکھ کو بند کر لیں، نہیں حرام ہے اس لیے ترک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو بار الہ، تیری خاطر میں اس آنکھ کو بند کر رہا ہوں، تیری نعمت ہے، تو نے یہ عزم مجھے دیا،
لیکن چونکہ حرام ہے، تو نہیں چاہتا، میں بھی نہیں اسے چاہتا۔ زبان سے نہ وہ ادا کریں کہ جو خدا نہیں چاہتا، کانوں سے نہ سنیں جو خدا نہیں چاہتا، حرام سے بچ جائیں۔ حرام سے اگر انسان بچ جائے، یہ تزکیہ نفس کی ایک بہت بڑی لہر ہمارے نفس کے اوپر آ جاتی ہے، جس سے گرد صاف ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ غور و فکر ہمیں فائدہ دے گا۔ آئیں اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے آیات پڑھیں گے۔ آج کے دن میں اس موضوع کے بنیادی کلمات کے آپ کی خدمت میں معنی فقط ظاہر کر دوں۔ علم ترا، علم ترا یا اس سے مشابہ کلمات علم یرو، یا اس طرح سے بھی آیا علم یعلم، علم یعلمو، علم تراو، اس طرح سے کلمات قرآن کریم کے وارد ہوئے ہیں۔ ان کلمات میں یہ تقریباً 30 سے 40 آیات بن جاتی ہیں۔ اب ہم یہ تو دیکھیں کہ کون سے معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والا اسلوب اختیار کیا۔ اردو کا واضح ترجمہ اس کا بنتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بہت سارے ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کے لغوی معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپس میں کلمات مل کے ایک اور معنی ایجاد کر رہے ہوتے ہیں۔ علم تارا بھی اسی طریقے سے، جیسے کل بھی آپ کی خدمت میں مثال دی، اگر ایک بچہ شرارت کر رہا ہو تو آپ اسے بڑے اچھے انداز میں منع کریں گے، اشاروں سے، بعض اوقات واضح الفاظ سے بھی۔ پھر آپ ایک ایسی ترکیب کا لفظ ایجاد کرتے ہیں کہ جو اس کے وجود میں حساسیت کو ایجاد کرتا ہے۔ وہاں پہ ظاہری الفاظ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ جو الفاظ کی ترکیب سے ایک اور معنی ایجاد ہو رہا ہے، وہ معنی اس میں مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں اٹھوں، جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں اٹھوں، تو وہاں پہ یہ نہیں کہ جی آپ اٹھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ اس جگہ پہ آپ نے اس کلمے کے ذریعے سے کیا کیا ہے؟ اس کو ایک دھمکی دی ہے۔ ادھر ظاہری الفاظ نہیں آپ لیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اٹھنا چاہ رہا تھا تو اس نے بچے سے اجازت لی کہ اب میں اٹھوں، بلکہ اس جگہ پہ الفاظ ظاہری سے ایک اور معنی ایجاد ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو ایک ڈرا رہے ہیں، اس کے اندر ایک خوف ایجاد کر رہے ہیں کہ تم اس سطح پہ پہنچ گئے کہ میں تمہیں سزا دینا چاہ رہا ہوں۔ بس اس جگہ پہ اب میں اٹھوں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سزا دینا۔ ادھر یہ کوئی لفظی ترجمہ نہیں ادھر بنے گا۔ قرآن کریم کا ابھی تک ایسا ترجمہ ظاہر نہیں آ سکا کہ جو اس طرح بلاغی اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو ترجمہ کیا گیا ہو، چونکہ بلاغی کئی جہات ہوتی ہیں تو ایک ترجمے پہ اکتفا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس جگہ پہ جہاں پہ قرآن کریم کے مثلاً اس طرح کے کلمات ہیں، تو اس کلمات کا بھی انہوں نے لفظی ترجمہ ہی کر دیا مترجمین نے، جبکہ ترجمہ کون سا بنتا تھا؟ دھمکی والا یا سزا والا۔ بعض آیات کے ترجمے ہیں لیکن پورے قرآن میں اس طرح سے ہو تو ایسا ظاہراً دکھائی نہیں دیتا۔ علم تارا بھی اسی طریقے سے ہے، ایک اس کا ہے لغوی معنی، لیکن لغوی معنی مقصود نہیں ہے ادھر دوسرا معنی مقصود ہے۔ جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی عجیب سی چیز، مثلا رنگین کمون آپ نے دیکھی ہو، یہ جسے آپ کیا کہتے ہیں، رینبو کہتے ہیں، آپ کو بڑی صاف شفاف نزدیک نظر آتی ہے تو آپ حیران پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب ادھر سبحان اللہ سے مراد آپ کا تسبیح کرنا ہے یا سبحان اللہ سے مراد تعجب کرنا ہے؟ آپ فوراً کیا کہیں گے؟ تعجب کرنا ہے ادھر۔ اسی طریقے سے کسی سے توقع نہیں ہوتی کہ اتنے بڑی خطا کرے گا۔ مثلا مفسر قرآن ہے لیکن اسے لکھنا بھی نہیں اردو کے 4 الفاظ آتے، تو وہ آپ کے سامنے لکھ کے لاتا ہے، آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اب یہ جو آپ نے ماشاء اللہ کہا ہے تو ادھر آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یہ جو اللہ نے چاہا ہے، بلکہ اس جگہ پہ آپ کیا ترجمہ اس کا کریں گے؟ ہاں، یہاں پہ آپ کہیں گے کہ تمسخر اس کا اڑا رہے ہیں کہ ایسا قد کاٹ اور زندگی کے ایام آپ گزار چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ الف بے صحیح طرح لکھ نہیں سکے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم کے کثیر کلمات اس طریقے سے ہیں، اس کی لفظی معنی آپ کے لیے کام یا معنی کی ادائیگی کو تمام نہیں کرتے، بلکہ ادھر لازم کیا ہے؟ اس سیاق کلام کے دائرے میں معنی لیا جائے۔ اسے کہتے ہیں سیاق، سیاق کے دائرے میں یعنی اس فضا میں معنی لیں کہ جس فضا میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا آپ ہٹا دیں ماشاء اللہ، آپ دعا میں لے آئیں تو ادھر اپنے حقیقی معنی مراد ہے ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، صحیح ہے؟ جو اللہ کی مشیت ہوگی وہ ہوگا، نہ یہ کہ جو لوگوں کی مشیت وہ ہوگی۔
لیکن اگر آپ اس فضا میں لیں جو میں نے فضا قائم کی آپ کے سامنے، ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہی الفاظ ہیں لیکن معنی ایک اور لیا جا رہا ہے۔ اس فضا خاص فضا میں کلام سے معنی لینا، اسے کہتے ہیں سیاق۔ سیاق و سباق اردو میں بھی چلتا ہے۔ سیاق یعنی کلام کا جو پہلے والا حصہ ہے وہ اس کی فضا کو روشن کرتا ہے۔ مثلا ابھی میں آپ کی خدمت میں جو آیات پڑھوں گا وہ میں درمیان سے آیتیں نکال رہا ہوں، لیکن میرا یہ وظیفہ ہے کہ میں ہر آیت کا معنی بیان کرنے سے پہلے 4-5 یا حد اقل اس سے پہلے والی 10 آیتوں کو مطالعہ کروں، دیکھوں تو صحیح کہ کس فضا میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے، تو اس فضا کو دیکھتے ہوئے مجھے اس آیت کا معنی لینا پڑے گا۔ اور سباق یہ ہوتا ہے کہ بعد والی آیات کو بھی میں دیکھوں۔ بس سیاق ہوتا ہے کہ جو آیت میں لے رہا ہوں اس سے پہلے والی آیات کو دیکھنا، اور سباق ہوتا ہے اس آیت کے بعد والی آیات کو دیکھنا۔ سیاق اور سباق سے وہ ماحول اور فضا آپ کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے کہ جس فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے معنی لینا۔ آشکار ہوئی یہ بات؟ لہذا علم ترا ہم کلمہ واحد کی طرح اس کا معنی لیں گے، اور وہ کلمہ واحد کی طرح معنی کیا ہے؟ یہاں پر 3 معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ اگرچہ ہم جب آیت پڑھیں گے تو صحیح معنی تب بھی ہمارے سامنے آئے گا، اس لیے ہم نے غور کرنا ہے۔ اب یہ آپ دوستان میرے ہمراہ غور کریں گے تو تب آپ کے لیے یہ واضح ہوگا کہ اس آیت کے اندر علم ترا آیت تعجب کے معنی میں ہے، تنبیہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، یا انسان کو سرزنش اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ بہت سارے امور میں آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ کھیل کود جو ہے وہ مناسب وقت کی حد تک ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں کھیل کود کی بجائے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے، اس میں آپ گیمیں ہر ٹائم جو کھیلتے رہتے ہیں اس مناسب طور پہ کھیلیں، قلیل استعمال کریں۔ پھر آپ ایک اور طریقے سے اسے نصیحت کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا آپ اسے پابندی لگا دیتے ہیں، وہ شور شرابہ مچاتا ہے۔ تو اب آپ جب تنگ ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ جو آپ نے اب اس سیاق میں یہ معنی لیا ہے، اس فضا میں معنی لیا ہے، تو یہاں پہ وہ جواب نہیں دے گا کہ نہیں مجھے سمجھ آتی ہے، بلکہ کیا ہوگا، وہ خاموش ہو جائے گا۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیا تمہیں یہ دکھائی نہیں دیا، دیکھ کے تو چلو۔ صحیح ہے؟ اب ایک دفعہ آپ کہتے ہیں دیکھ کے چلو، یہ جملہ الگ ہے، ہم علم ترا کی میں سیاق میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تو اس جگہ پر آپ اس سے سوال کریں کہ حضرت آپ کو کیا دکھائی نہیں دے رہا، یا یہاں پہ آپ اسے تنبیہ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت واضح چیز ہوتی ہے اسے نہیں پتہ لگتا، تو آپ کہتے ہیں کہ تعجب کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیا، کیا تمہیں نہیں دکھائی دیتا؟ یہ ادھر تعجبی انداز میں ہے۔ آپ نے دیکھا علم تارا بعض اوقات کس معنی میں آ رہا ہے؟ تعجب کے، اور بعض اوقات تنبیہ کے معنی میں آ رہا ہے۔ ہم البتہ اس کو قدر دقت سے دیکھیں گے، ہم اس کی معنی پہ غور کرتے ہیں۔ حمزہ آتا ہے استفہام کے لیے، ابھی ہم لغت سے اب چل رہے ہیں، چونکہ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ الفاظ اور جملات کے 2 سطح کے معنی ہوتے ہیں۔ میں بہت واضح الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اسے اگر ذہن نشین کر سکیں تو ضرور ذہن نشین کریں، کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ترجمہ نہیں قرآن کا پڑھ سکے، وہ ترجمہ پڑھ بھی جائیں تو نہیں سمجھ آئے گا صحیح طرح سے، چونکہ قرآن کس سے سمجھ آتا ہے؟ ترجمے سے یا غور و فکر سے؟ غور و فکر آپ کو بتائے گا کہ اس سیاق میں یہ بات بنتی تھی، اس سیاق میں یہ بات بنتی تھی۔ ادھر اب آپ غور کریں، الفاظ اور جملات کے 2 سطح پر معنی ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف ڈکشنری کافی نہیں ہے۔ پہلا تو وہی ہے ڈکشنری، چونکہ وہ جو دوسرا معنی ہے ڈکشنری کے بغیر نہیں ہوگا، وہ اگر آپ دقت میں جائیں تو حتماً و حتماً ڈکشنری کے معنی سے تعلق رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو میں نے مثالیں دی کہ سامنے بہت بڑا گڑھا ہے اور وہ بیچارہ نیچے دیکھتے ہوئے ہی اپنے خیالوں میں مدہوش چلا آ رہا ہے اور سیدھا جا کے گڑھے میں گرتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو اس جگہ پہ آپ یعنی تعجب کریں گے کہ یار اتنی واضح چیز ہے، اسے دکھائی نہیں دی، اس کا یہ معنی لے رہے ہیں۔ ادھر بھی اس کا اپنے لغوی معنی سے تعلق ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن آپ اس جگہ پہ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ، ایک لفظ یا معنی کو ہمیں 2 مرحلوں کے اوپر مطالعہ کرنا ہے، ہمیں 2 مرحلوں پر اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ ہمارے پاس کیا ہے؟
وہ یہی ہے، ڈکشنری ہے، الفاظ ہیں اس میں ہمارے پاس، صحیح ہے، پہلا اس کا معنی۔ اس لیے آپ الفاظ، قرآن کے الفاظ کو کبھی بھی چھوٹا نہ لیں۔ مثلا کلمہ خدا اور کلمہ اللہ زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ کلمہ اللہ میں بڑی شیرینی ہے، بڑی لذت ہے، مٹھاس ہے۔ کلمہ اللہ ثواب ہے اس میں۔ کلمہ اللہ جو بیان کر رہا ہے، کلمہ خدا وہ بیان نہیں کرتا معنی۔ کلمہ اللہ سے تمام کے تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے مقصود ہیں، اس لیے کلمہ خدا اس کا مقابل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کلمہ اللہ کو زیادہ استعمال کریں، لفظ اللہ کو استعمال کریں، اللہ حافظ کے، خدا حافظ کے بجائے۔ خدا حافظ بھی کہ غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے، لیکن عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے ان الفاظ پہ آپ خود حساس ہوں، اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق ہم قائم کریں، یہ لازم ہے۔ لہٰذا دو مرحلوں پہ قرآنی الفاظ کو ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلا مرحلہ ہے ڈکشنری اور لغت بھی قدیم لغت، کیونکہ بعد کے ایام میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے جتنی لغت زمانہ امامت کے قریب ہوگی اتنی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس لیے پہلا ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، کیا ہم تحقیق کریں گے؟ لغت کے اعتبار سے تحقیق ہے۔ دوسرا استعمال کے مرحلے میں دیکھیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے جب اس لفظ کو استعمال کیا تو کون سا معنی مراد لیا؟ وہی لغوی معنی مراد لیا ہے یا نہیں؟ وہ معنی مراد لیا جو سیاق کی روح سے ہمارے سامنے آشکار ہو رہا ہے۔ اصل معنی کون سا مقصود ہوگا؟ جو سیاق کے اعتبار سے ہمارے سامنے ابھر رہا ہے۔ مثلا جب ہم یہ کہیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو ادھر آپ یہ معنی نہیں دینا چاہ رہے کہ میں سوال کروں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ مطلب بیان کرنا نہیں چاہ رہے۔ جب آپ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی تو آپ اسے سرزنش کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مرتب اور منظم کرو، غور کرو، تم خدا نے وہ نور عقل تمہیں دیا ہے، اس نور عقل سے استفادہ کرو۔ قرآن کریم کے معنی میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے لغت میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آیت میں آ کے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس لفظ سے کون سا معنی مراد لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ آئیں اس میں ہم دیکھتے ہیں 3 لفظ استعمال ہے، الف، لم، ترا، 3 معنی ہے۔ یہاں پہ جو حمزہ ہے، حمزہ استفہام سوال کرنے کے لیے، عربی زبان میں کئی کلمات سے سوال کیا جاتا ہے، اردو میں بھی ہے۔ جیسے اردو میں مثلا ایک لفظ ہے کیا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سوال پوچھنے کے لیے، صحیح ہے۔ مثلا آپ کا کیا نام ہے، آپ کا نام کیا ہے، یا ادھر آپ نے سوال کیا کے ذریعے۔ آیا بھی ہوتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ آیا میں داخل ہو جاؤں کمرے میں، ادھر آپ نے آیا کے ذریعے سے کیا کیا ہے؟ سوال کیا ہے۔ بس آیا لفظ استفہام کہلائے گا، لفظ سوالیہ کہلائے گا۔ کیسے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اردو میں لفظ کیسا آپ کے یوں استعمال کرتے ہیں، لفظ سوالیہ ہے۔ عربی زبان میں بھی کئی لفظ سوالیہ الفاظ ہیں، ان میں سے حمزہ بھی ہے، لفظ سوالیہ ہے، اس لیے یہاں پہ تو حمزہ ہو گیا۔ یہ استفہام جو ہے، اب سوال ہم جانتے ہیں اردو میں بعض کا حقیقی سوال ہوتا ہے، صحیح ہے، کیا یہ مطلب درست ہے، یہ ایک سوال ہے، لیکن اسی کو اگر آپ خاص پیرائے میں یا خاص کیفیت میں بیان کریں تو یہی سوالیہ لفظ ایک اور معنی دے رہا ہوگا، مثلا تعجب کا معنی دے رہا ہوگا۔ اب وہاں پہ آپ نے سوالیہ لفظ استعمال کیا اردو میں، لیکن معنی کیا لے رہے ہیں؟ تعجب۔ آپ نے سوالیہ لفظ استعمال کیا لیکن معنی کیا لے رہے ہیں؟ سرزنش کرنا۔ عربی میں بھی اسی طریقے سے یہاں پہ علم ترا میں جو ہے حمزہ، یہ سوالیہ لفظ ہے، درست؟ اس کے ذریعے سے سوال پوچھا جائے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے؟ اگر ہم لغت کی رعایت کریں تو یہ ترجمہ آ جائے گا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تم نے، ہے نہیں لائیں گے، کیا تم نے نہیں دیکھا یا تم نے نہیں اس کو نظر کی، اس کے اوپر نظر کی۔ یہاں پہ اگر سوالیہ لفظ جو ہے، کے ذریعے سے جو آپ سوال کر رہے ہیں اسے سوالیہ معنی میں لیں تو یہ معنی بنے گا، لیکن ایک دفعہ آپ سوالیہ لفظ بیان کر کے کیا معنی لیتے ہیں؟ سرزنش کا، تنبیہ کا، صحیح ہے۔ اس جگہ پہ قرآن کریم میں بھی اسی طرح ہے۔ یہاں پہ حمزہ علم ترا جتنی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں، 40 کے قریب آیات ہیں، جتنی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں ان سب جگہوں پہ حمزہ جو سوالیہ لفظ ہے عربی میں، اس سے سوال مراد نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
تنبیہ ہے یا تعجب ہے یا علم کے معنی میں آتا ہے۔ یہ تو پہلا لفظ ہو گیا۔ حمزہ کیا ہو گیا؟ لفظ سوال، ایک ایسا لفظ ہے جس سے عربی زبان میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے اردو میں لفظ کیا، کیا، آیا، کیسے، کیسی، یہ سوالیہ الفاظ ہیں۔ دوسرا لفظ ہے لم۔ لم جو ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے، ایک چیز کی نفی کے لیے، جیسے اردو میں نہیں کلمہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں بہت زیادہ الفاظ ہیں جو منفی نفی کے لیے آتے ہیں، جیسے لا ہے، ما ہے، لما ہے بعض اوقات، صحیح ہے۔ لم جیسے قرآن کریم میں سورہ توحید میں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے، یعنی نہ اس کے سے کوئی شکم سے بچہ نکلا ہے، ولم یولد نہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے خلق ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، چونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اعضاء بہت سارے عناصر لے کے آتا ہے نا، جیسے ماں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے بہت سارے باڈی جو ہیں اس کے عناصر وہ لے کے آتا ہے، جسمانی عناصر بچہ لے کے آتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کے عناصر کوئی لے کے آ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ بڑی عمیق آیت ہے یہ دو جو ہیں صفات سلبیہ کو اللہ تعالیٰ کے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد کا حقیقی اگر تعقل کریں تو معنی سامنے جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ اصلاً نہ اللہ کسی کا جز ہے اور نہ کوئی شے اللہ کا جز ہو سکتی ہے۔ جز اللہ سے نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ سے آپ مادی تعلق نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ بہرحال لم آپ نے دیکھا، لم کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے۔ حمزہ کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی الف کے اوپر زبر ہو تو اسے حمزہ کہتے ہیں، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے الف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکات ہوں، زیر زبر پیش ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ گول وہ ہے حمزہ۔ حمزہ کا پتہ لگ گیا، یہ کیا ہے؟ سوالیہ، لفظ سوالیہ ہے۔ لم نفی کے لیے۔ ترا، ترا اصل میں رؤیت سے ہے، رؤیت سے ہے لم ترا۔ تو رؤیت کا کیا معنی ہے؟ رؤیت کا معنی ہمارے پاس تھوڑا تفصیلی ہے، میں اس کا کچھ معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں چونکہ وہ ہمارے تمام کی تمام آیات میں پیش نظر ہے۔ اور اس جگہ پہ اصل جس معنی کی تحقیق ہے وہ کون سا معنی ہے؟ وہ رؤیت کا ہی معنی ہے، ترا، رؤیت۔ ادھر ابھی یہ ترا سے مراد، چونکہ وہ عربی گرامر ادھر آ جاتی ہے کہ یہ رؤیت کا لفظ ترا کیسے بن گیا، اب ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ بعض اوقات الفاظ ہوتے ہیں نا، کانٹ چھانٹ اس کی ہوتی ہے، جیسے گھروں میں ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ وہ پھر فوجی کسی چھانی میں چلا جاتا ہے یا اسکول میں داخل ہو جاتا ہے، کیڈٹ کالج میں چلا جاتا ہے، تو وہ بیچارہ کامل اس کا سر ہی چینج ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں تھا تو اس کی زلفیں ہی کندھوں تک نکلی ہوئی تھیں اور ناخن ایسے بڑے ہوئے تھے کہ پریشان ہوتے تھے کہ اوپر زیادہ ہے یا نیچے کی طرف قد ان کا لمبا ہے۔ لیکن کیڈٹ کالج گیا ہے تو انہوں نے ایسی مشین سر کے اوپر پھیری ہے تو یہ اب علم ترا بن گیا۔ تو ترا بھی اسی طرح سے کچھ اس کے اجزاء گر گئے ہیں، صحیح ہے۔ یا تھی وہ لم آیا تو اس نے یا اس کی گرا دی۔ اب ہم یہ والے پہلو نہیں پڑھتے کہ کیا کیا اس کے اندر رد و بدل ہوا ہے، یہ پتہ رؤیت سے بنا ہے، رآ سے بنا ہے۔ رؤیت کا کیا مطلب ہے؟ رآ یعنی دیکھنا، اس سے کیا مقصود ہے، کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن میں اس کا کلمہ بہت وسعت سے آیا اور ہمیں تھوڑا یہ ہمارے لیے اور دلچسپ ہو جائے گا، ہمیں عادی زندگی میں بھی پتہ لگے گا دیکھنے کا مطلب کیا ہے۔ رؤیت کا واضح مطلب ہے دیکھنا۔ ایک مطلب جو اہل لغت نے کثرت سے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ دیکھنا۔ لیکن مطلق طور پہ دیکھنا، صاحب تحقیق نے یہ بیان کیا کہ مطلق طور پر دیکھنا وہ رؤیت کہلاتا ہے۔ اب میں 3-4 نام تیزی سے لے لیتا ہوں، یہ صرف تحقیقی امر کی خاطر ہیں کہ ہماری بات میں ایک سند پیدا ہو جائے، وإلا اس مرحلے میں شاید یہ نام نہ لیے جاتے، لیکن اپنی بات کو سند دینے کے لیے میں یہ چند لغت کے حوالے دے رہا ہوں۔ موجم المقاییس لغہ میں لکھا ہے کہ را کا مطلب ہوتا ہے نظر و ابصار بعین، صحیح ہے، نظر کرنا۔ اردو میں الحمدللہ کلمہ نظر استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، دعاؤں میں بہت استعمال ہوا ہے۔ وہی نظر جو اردو میں لفظ ہے وہی عربی میں بھی اس کا معنی ہے۔ رآ لفظ نہیں استعمال ہوا اردو میں، اس لیے اس کا معنی ہمیں سمجھنا پڑ رہا ہے۔ رآ کسے کہتے ہیں؟
موجب المقاصد لغہ کے مطابق دیکھنا، صحیح ہے، آنکھ سے دیکھنا، بصیرت یعنی قلب سے دیکھنا، بس دیکھنا معنی ادھر آپ نے دیکھا۔ اسی طرح سے ہوتا ہے آپ کسی مسئلے میں، جیسے ہمارے ہاں سیاسی مسئلے میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سیاست واحد ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں بوڑھے سے لے کے چھوٹے بچے تک اپنی نظر دے سکتے ہیں۔ مثلا سائنس ڈپارٹمنٹ میں کوئی دے سکتا ہے نظر؟ فقہی مسائل میں آ جائے کوئی نظر دے سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کہے گا نہیں۔ لیکن سیاست بیچاری ایک ایسی دنیا ہے، اس سے پوچھیں کہ عمران خان کیسا ہے تو آپ دیکھیں گے دو چھوٹے بچے ہوں گے، وہ بھی 5 منٹ بعد لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، وہ اس کا تو نہیں پتہ وہ کیسا ہے، ان دو کا پتہ لگ گیا یہ کیسے ہیں۔ ان سیاست دانوں سے ایک دوسرے کو پہچاننے کا بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے، لوگوں کو معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ اب مجھے پتہ لگا تم میرے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ تو خلاصہ کلام کہ یہاں پر بھی اب بعض اوقات نظر دینا، رائے دینا، رائے اردو میں لفظ رؤیت سے ہی آیا ہے، رائے لفظ وہی رعا ہے، تو اس کی جمع آرا آتی ہے، یعنی کسی ایسے مسئلے میں، اختلافی مسئلے میں نہیں دکھائی دے رہا کہ کون سی بات ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے، یعنی میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ جو رائے دینا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں، میں تمہارے لیے واضح کرتا ہوں، دکھاتا ہوں، تمہارے لیے روشن کرتا ہوں۔ تو یہ ہے آرا کا معنی، مصابیح المصابیح المنیر، مصباح المنیر، معذرت، المصباح المنیر میں وارد ہوا ہے رعا کا معنی، وہ دیکھنے کے معنی میں بھی آیا ہے، آنکھ کے ذریعے سے دیکھنا۔ اسی طریقے سے غور و فکر کے معنی میں بھی اس میں ذکر ہوا ہے کہ رائے یعنی عقل و تدبیر کرنا، وَإِلَّا رؤیت سے کیا مراد ہے؟ رائے دینا یا دیکھنا۔ مفردات راغب نے اس کو تھوڑا وسعت سے بیان کیا ہے۔ مفردات راغب نے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے، رؤیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنی نفس کی قوتوں کے ذریعے سے دیکھنا، یہ ہمارے مطلب کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے قریب ہے، چونکہ مفردات راغب اردو میں بھی موجود ہے، قدیمی کتاب ہے، اور شیعہ سنی دونوں علماء اس کے اوپر بہت اعتماد بھی کرتے ہیں، اس لیے آپ قرآنی الفاظ کو جاننے کے لیے ایپ میں بھی، موبائل ایپ میں بھی یہ موجود ہے۔ المفردات راغب، مفردات راغب کی خصوصیت ایک ہے، چونکہ ہم نے کیا ابھی پڑھا تھا کہ کتنے مراحل میں ہم نے ہر لفظ کو دیکھنا ہے؟ دو، پہلے مرحلے میں لغت اور دوسرے مرحلے میں استعمال۔ یہ استعمال اللہ تعالیٰ نے کس معنی میں لفظ کا استعمال کیا ہے؟ مفردات راغب نے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ معنی لکھے، صرف لغت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں لکھے، اس لیے وہ پھر قرآن کریم کی آیات کو بھی لے کے آتے ہیں۔ اور آج کے دور میں شیعہ عالم وفات پا چکے ہیں 2004 میں، معروف شخصیت شیخ حسن مصطفی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، اردو ترجمانی ہو سکا، بہت خوبصورت کتاب ہے کہ وہ بڑے بڑے تمام اہل لغت کے کلام کو لے کے آتے ہیں، پھر اس سے وہ تحقیقی اور اجتہادی طور پہ ایک معنی ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس لفظ سے متعلق پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں آیات ہیں ان آیات کو پیش کرتے ہیں اور استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی بیان کرتے ہیں۔ وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، آپ اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، التحقیق۔ یہ جو کتاب ہے اسی سے راغ کے معنی کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن مفردات راغب کے تناظر میں دیکھ لیں، چونکہ مفردات راغب نے جو ذکر کیا ہے وہ میں صرف اس کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ کل ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کی تشریح لازم ہے۔ وہ تشریح بھی دلچسپ تشریح ہے، ہم اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے کلام اور عرفان سے انشاءاللہ مدد لیں گے۔ اور وہ تشریح یہ ہے کہ انسان کی ذات ایک ہی ہے، اسے کبھی نفس کہہ دیں، کبھی روح کہہ دیں، کبھی انسان کہہ دیں، جو بلا کہہ دیں، بعض کو جن بھی کہہ دیں، عیب نہیں ہے، لیکن ذات ایک ہی ہے، صحیح ہے؟ اس ذات کے پاس قوتیں مختلف ہیں، صحیح، اس ذات کے پاس قوتیں مختلف ہیں، جیسے آپ کا جسم ایک ہی ہے، لیکن اس جسم کے ہتھیار ایک ہاتھ ہیں، ایک پاؤں ہیں، کچھ آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ اعضاء۔ جسم آٹے کی طرح جسم ایک ہی ہے، لیکن اس آٹے پہ آپ نے ایک جگہ آنکھ بنا دی، ایک جگہ کان بنا دی، ایک جگہ پاؤں شاؤں وغیرہ بنا دیے، اب ایک ہی جسم۔ اسی طرح انسانی ذات ایک ہے، اس ذات کے پاس قوتیں ہیں، یہ قوت اور نفس الگ ہیں لیکن جدا کبھی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یعنی افراد میں آپ اس خصوصیت کو دیکھتے ہوں گے کہ
بہت ساری ایسی صفات ہیں جو کبھی جدا نہیں ہوتی. جیسے آنکھ ہے، آنکھ کی ہستی الگ ہے لیکن اس کی نیلاہٹ یا اس کی سیاہی وہ جدا ہے. لیکن سیاہی نکالیں تو آنکھ چلی جائے گی یا رہے گی؟ بینائی انسان کی چلی جائے گی، اس لیے وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. اسی طرح نفس اور قوت نفس دو جدا چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، دو جدا چیزیں ہیں، لیکن یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی. ان کے درمیان ملکیت حقیقی کا تعلق ہے. ایک ملکیت اعتباری ہے اور ایک ملکیت حقیقی ہے. ہر وہ چیز جو آپ سے ہم سے جدا ہو سکتی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ ملکیت اعتباری. اور ہر وہ چیز جو ہم سے جدا کبھی نہیں ہو سکتی وہ ملکیت حقیقی. مثلا یہ جسم میرے سے جدا ہو جائے گا یا نہیں مرنے کے بعد؟ یہ ملکیت اعتباری ہے میرے لیے. یہ زمین، یہ لباس، یہ گاڑی، یہ آل، یہ اولاد، یہ گھر بار، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ملکیت اعتبار. ملکیت حقیقی کون ہے؟ عمل میرا ملکیت حقیقی. کبھی جدا ہوگا میرے ساتھ؟ ہمیشہ میرے ساتھ ہی جائے گا. علم میرا اگر وہ غور و فکر سے اندر چلا گیا ہے تو باہر نہیں پڑا رہا تو وہ ملکیت حقیقی بنے گا. اسی طرح انسان کی قوت ملکیت حقیقی ہیں. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ لوگ خود اس کے اوپر غور و فکر کریں. جتنا غور و فکر کریں گے خود کمائیں گے، کیونکہ اس کی تشریح مزید نہیں ہو سکتی. اس جملے کو غور سے سنیں اور خود غور و فکر کریں کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ وارد ہوا ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ اکثر نقیص قرآن میں اس کا وارد ہوا ہے. استدلال اس سے منطقی طور پہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی یہ سند صحیح ہو یا نہ ہو، یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا جملہ چونکہ قرآن سے تائید ہو جاتا ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ جو آپ کے نفس اور نفس کی قوتوں میں تعلق ہے وہی اللہ اور مخلوق میں تعلق ہے. اللہ اور مخلوق کسی جگہ پہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. بعید ہو سکتی ہیں، قریب ہو سکتی ہیں، جدا نہیں ہو سکتی. لہذا یہ ہمارے پاس ہے کہ آپ اب دیکھیں کہ میرے نفس کی، میری قوتوں کی، کیونکہ جسم قوت نہیں ہے. جسم کے پاس تو آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، دیکھنے کی حس کا مالک کون ہے؟ وہ تو روح ہے، نفس ہے، وہ تو غیر مادی ہے. حس اور عضو کا تعلق قائم ہو اور نفس یہاں پر چاہے تو تب اسے دکھائی دے گا. پھر انشاءاللہ اب ہم اگلے درس میں دیکھیں گے دیکھتا بھی انسان باہر نہیں ہے، اندر ہی دیکھتا ہے، چونکہ یہ آنکھ پکڑ کے اندر لاتی ہے آپ کے چیز. پھر اندر ہے جو دیکھتے ہیں، کیونکہ باہر اگر دیکھ رہی ہوتی تو ستارہ اپنی حقیقی سطح شکل میں دکھائی دیتا یا نہ؟ وہ تو ٹمٹماتا دکھائی دیتا آپ کو اور آپ اسی کو دیکھتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. لیکن کل کے درس کا ایک مقدمہ راغب اصفہانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نفس کی قوتوں کے ذریعے سے دیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ رعا. قوت بصارت سے دیکھیں گے تو یہ آنکھ سے دیکھنا ہے. قوت خیال سے دیکھیں گے تو خیال سے بھی دیکھا جاتا ہے، وہم سے بھی دیکھا جاتا ہے، عقل سے بھی دیکھا جاتا ہے، قلب سے بھی دیکھا جاتا ہے، روحانی طاقت سے بھی دیکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنی سطح کا دیکھنا ہو گیا. تو علم تارا بھی اسی طریقے سے ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی کل ہم ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.